السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سنجیدہ مسئلے پر بات کریں گے جس کا نام ہے ڈپریشن، جسے اردو میں افسردگی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی سوچ، جذبات اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک ذہنی اور جذباتی بیماری ہے جس میں انسان مسلسل اداسی، مایوسی، بے چینی اور دلچسپی کی کمی محسوس کرتا رہے۔ یہ صرف وقتی اداسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیفیت ہفتوں، مہینوں یا حتیٰ کہ سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ بیماری ہے جس میں انسان مسلسل اداسی، مایوسی، بے چینی اور دلچسپی کی کمی محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف وقتی اداسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیفیت ہفتوں، مہینوں یا حتیٰ کہ سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات، سمپٹمز۔ اگر کسی شخص میں درج ذیل علامات مسلسل 2 ہفتے یا اس سے زائد وقت تک موجود ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ 1. ہر وقت افسردہ یا اداس رہنا۔ 2. کسی بھی چیز میں دلچسپی یا خوشی کا احساس ختم ہو جانا۔ 3. نیند کی کمی یا بہت زیادہ نیند آنا۔ 4. بھوک کا نہ لگنا یا بہت زیادہ کھانا۔ تھکن اور کمزوری کا احساس، خود کو ناکام، بیکار یا گناہگار سمجھنا۔ 7. توجہ مرکوز نہ کر پانا۔ 8. زندگی سے دل اٹھ جانا یا خودکشی کے خیالات آنا۔ ڈپریشن کی وجوہات۔ ڈپریشن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ 1. ذہنی دباؤ یا ٹینشن۔ 2. خاندانی مسائل یا تعلقات کا بگاڑ۔ 3. محبت میں ناکامی یا جذباتی دھچکا۔ 4. ماضی کا صدمہ جیسے کسی عزیز کی موت۔ 5. نوکری یا مالی مشکلات۔ 6. ہارمونی تبدیلیاں اگر خاندان میں کسی کو ڈپریشن ہوا ہو۔ 8. نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ ڈپریشن قابل علاج مرض ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا اعتراف اور سمجھنا ضروری ہے۔ درجے ذیل طریقے مددگار ہو سکتے ہیں۔ 1. سائیکولوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ سے رجوع کرنا۔ 2. تھراپی، خاص طور پر کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی۔ 3. دوائیں، ڈاکٹر کے مشورے سے۔ 4. اچھے لوگوں کی صحبت۔ 5. ورزش اور جسمانی سرگرمی۔ 6. نماز، دعا اور ذکر اللہ سے روحانی سکون۔ مصروف روٹین اپنانا اور منفی سوچ سے بچنا۔ 8. نیند اور خوراک کا خیال رکھنا۔ ڈپریشن، افسردگی صرف بڑوں کی بیماری نہیں ہے، یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ بچے، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر افراد اور بزرگ سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر ہر عمر میں اس کی علامات، وجوہات اور اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ آئیے ہر عمر کے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ اب بچوں میں ڈپریشن 3 سے 12 سال۔ جی ہاں، بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عموماً والدین اسے ضد، چڑچڑاپن یا شرارت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں بچہ ذہنی دباؤ اور افسردگی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ علامات: بات بے بات رونا، کھیلنے میں دل نہ لگنا، نیند میں خلل، ماں باپ یا استاد سے الگ رہنا، خود اعتمادی کی کمی، معدہ درد یا جسمانی شکایتیں بغیر وجہ کے۔ وجوہات: والدین کی آپس کی لڑائی، اسکول میں دباؤ یا بدمعاشی، پڑھائی کا پریشر، توجہ کی کمی، کسی قریبی شخص کی موت۔ جوانوں میں ڈپریشن 13 سے 19 سال۔ یہ ٹین ایج یعنی بلوغت کا دور ہوتا ہے جہاں جسم، دماغ اور جذبات میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اس دور میں نوجوان بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ علامات: ہر وقت اداسی یا غصہ، پڑھائی سے دل اٹھ جانا، دوستوں سے الگ تھلگ رہنا، نیند کا مسئلہ، خود کو بیکار سمجھنا، خودکشی کے خیالات۔ وجوہات: امتحانات اور کامیابی کا دباؤ، محبت یا دوستی میں ناکامی، والدین کی توقعات، سوشل میڈیا کا منفی اثر، جسمانی ساخت پر مذاق جیسے موٹاپا، رنگت۔ جوان افراد میں ڈپریشن 20 سے 40 سال۔ یہ زندگی کی مصروف ترین اور ذمہ دارانہ عمر ہوتی ہے، جب انسان تعلیم مکمل کر کے نوکری، شادی اور خاندان کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ علامات: تھکن کے باوجود کام کا نہ کر پانا، نیند کا خراب ہونا، پریشانی، بے چینی اور چپ رہنا، کسی چیز سے خوشی نہ ہونا، نشہ یا تمباکو نوشی کی طرف مائل ہونا۔ وجوہات: نوکری نہ ملنا یا کام کا دباؤ، مالی پریشانیاں، شادی کے مسائل، والدین کی ذمہ داری، سماجی دباؤ۔ جی، ادھیڑ عمر اور بزرگوں میں ڈپریشن 40 سال سے زائد۔ زندگی کے اس مرحلے پر انسان پچھلے فیصلوں پر نظر ڈالتا ہے اور اکثر احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامات: مایوسی اور خاموشی، تنہائی، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ذہنی کمزوری، نیند یا بھوک کی کمی، یادداشت کی کمزوری۔ وجوہات: ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کا خلا، بچوں کی دوری،
شوہر یا بیوی کا انتقال، سماجی تعلقات میں کمی، جسمانی بیماری کا دباؤ۔